میرا تعلق معاشرے کے ایسے طبقے سے ہے جس نے بڑی محنت سے تعلیم حاصل کی ہے، جس کے لیے تعلیم کی ایک عزت ہے۔ کل کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس میں جو کچھ ہوا وہ میرے لیے بحیثیت ایک شہری، پاکستان کا شہری، بحیثیت کراچی کی شہری اور بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ بہت تکلیف دہ تھا۔ کراچی کے اندر پچھلے 2 عشروں سے نقل کی مافیا سرگرم ہے۔ یہ چیز تھوڑا 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 کر کے اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اب اس کو نظر انداز کرنا ہماری نسلوں کے ساتھ جو ہے زیادتی ہے۔ آج اگر ہم نے اس چیز کو نظر انداز کیا تو یقین کریں کہ ہماری نوجوان نسل کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا سوائے تشدد کے، سوائے غیر ذمہ داری اور اس جہالت کے۔ کل کراچی کا انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس اس جتھے کے ہاتھوں یرغمال بنا رہا۔ مجھے کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کراچی جیسے بڑے شہر کا بورڈ آفس ہے، انٹرمیڈیٹ کا بورڈ آفس ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی قبائلی علاقے کے کسی دفتر یا کسی سرکاری ادارے کے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر کچھ قبائلی جتھوں نے حملہ کر دیا ہو۔ آپ یہ سوچیں کہ جس شہر کا، جس صوبے کا انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس اس طرح کے جتھوں کے ہاتھوں یرغمال ہو، وہاں پر تعلیم کی کیا اہمیت اور عزت ہوگی۔ اس بار ہر سال سے زیادہ نقل کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں۔ اس بار نقل کے لیے جتنے پیسے وصول کیے گئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جتنے لوگوں سے میں ملتی ہوں، جتنے لوگوں سے میں بات کرتی ہوں، سب نے مجھے کہا کہ اس بار کراچی میں نقل کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اس بار کراچی میں پر اسٹوڈنٹ 30,000 روپے لیے گئے ہیں کہ ان کو نقل کرائی جا سکے، ان کو ان کا من پسند سینٹر پرووائڈ کیا جا سکے۔ اور یہ جتھا بھی کل انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس پر اس لیے حملہ آور ہوا تھا کہ اپنی مرضی کا سینٹر جو ہے اپنے فیڈریشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے حاصل کر سکے۔ افسوس ہو رہا ہے کہ ریاست کی کیا ترجیح ہے، صوبہ سندھ کی کیا ترجیح ہے تعلیم کے حوالے سے، اور افسوس کی کیا بات ہے، ہمیں obvious ہونا چاہیے، صاف ظاہر ہے کہ صوبہ سندھ کے وزیر تعلیم جناب سردار علی شاہ صاحب، ان کی کیا ترجیحات ہیں تعلیم کو لے کر۔ ان کے بیانات تو آپ سنتے رہتے ہی ہوں گے۔ ان کی پہلی ترجیح تو صوبہ سندھ میں نسل پرستی کی سیاست کا فروغ ہے، اور اس کے بعد تو سو آن جو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اتنے دکھ کی بات ہے میرے لیے کہ کل کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس جو ہے اس جتھے کے ہاتھوں یرغمال بنا رہا۔ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں کرتا۔ میں کراچی سے باہر بیٹھی ہوں، شاید اس لیے میں کراچی کے مسائل پر کھل کر آواز اٹھا پا رہی ہوں، ورنہ جو کراچی میں ہے اس کو تو ظاہر سی بات ہے ان جتھوں کا ڈر ہے، اس نے رہنا تو کراچی میں ہی ہے۔ علم دوست، تعلیم سے محبت کرنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے، میری اپیل، میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اس ملک کے، اس صوبے کے ارباب اختیار تک پہنچ سکے۔